ہیلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 7 کلاس کی انگلش کی بک جو کہ 2022 کا ایڈیشن ہے، اس کے یونٹ نمبر 3 ٹریول اینڈ ٹرانسپورٹ پہ ایک لیسن ہے، دا فیوچر آف ٹرانسپورٹ، یعنی نقل و حمل یا ٹرانسپورٹ کا مستقبل۔ تو اس کے ہم الفاظ معنی اور اس کے بعد محاورہ ترجمہ جو ہے اس کو آج دیکھیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ فرام دی فرسٹ پیراگراف۔ یہاں پہ پہلے پیراگراف سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے لائک مینی ادر سیکٹرز، دوسرے کئی حلقوں کی طرح ٹرانسپورٹیشن از اباؤٹ ٹو انٹر اے پیریڈ آف ریپڈ چینج۔ ٹرانسپورٹیشن یعنی نقل و حمل کا جو نظام ہے، از اباؤٹ ٹو انٹر اے پیریڈ آف ریپڈ چینج۔ از اباؤٹ ٹو کا مطلب ہے کہ داخل ہونے کو ہے، ریپڈ چینج تیز ترین تبدیلی کو، اور پیریڈ جو ہے یہ دور کو کہتے ہیں۔ تو دوسرے کئی حلقوں کی طرح نقل و حمل کا جو نظام ہے یہ بھی ایک تیز ترین ترقی کے دور میں داخل ہونے کو ہے۔ انکریزنگ اربنائزیشن یعنی بڑھتی ہوئی شہر کاری، رائزنگ انکمز ان دا ڈیولپنگ ورلڈ، ترقی پذیر ممالک میں آمدنیوں کے بڑھنے، اینڈ دا ایڈوانسمنٹ آف دا نیو ٹیکنالوجیز، اور نئی ٹیکنالوجی میں ترقی ہونے سے، ایز ویل ایز انوویٹیو کمبینیشنز آف دا ایگزسٹنگ ونز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے سے موجود ٹیکنالوجی ہے اس میں اختراعی تبدیلی آنے کی وجہ سے، are among the many factors driving change، یہ ان کئی عوامل میں سے ایک ہے جو تبدیلی لانے کا باعث بن رہے ہیں in how we commute to work اینڈ ٹریول آن ہالیڈے، کہ کس طرح سے ہم اپنے کام پر جانے کے لیے اور چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی بہت سارے یہ جو فیکٹرز جو ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو کام پر جانے اور چھٹیوں پر سفر کرنے کے لیے جو تبدیلی ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انوویٹیو کمبینیشنز جو ہے ایگزسٹنگ ونز اور جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کی وجہ سے سفر کرنے میں جو ہے تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، another important factor leading to change is the climate۔ ایک دوسرا عمل جو سبب جو بن رہا ہے تبدیلی کا وہ ہے ماحولیاتی تبدیلی۔ تو فیکٹر لیڈنگ ٹو چینج، ایک تبدیلی لانے کا سبب یا باعث جو ہے وہ کلائمیٹ ہے یا ماحولیات ہے۔ ود ہائی لیولز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دی ایئر، ہوا کے اندر بلند شرح کاربن ڈائی آکسائڈ ہونے کی وجہ سے، ریسرچز اور بینگ کیریڈ آؤٹ، ایسی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بینگ کیریڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام جاری ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو being carried out on using smart and efficient technologies for transport۔ تو اس کا پوری لائن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کے اندر بلند کاربن ڈائی آکسائڈ شرح ہونے کی وجہ سے ایسی تخلیقات کی جا رہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اسمارٹ اینڈ ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز یعنی کہ پائیدار اور کارآمد اور اسمارٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ذرائع نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ دا فیوچر آف ٹرانسپورٹیشن involves moving into new, smarter sources of energy, modes of transport and technological infrastructure to support rapid, safe and sustainable travel۔ تو ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر آف ٹرانسپورٹیشن یعنی نقل و حمل کا جو مستقبل ہے، انوالوز کا مطلب ہے کہ اس میں یہ بات شامل ہے موونگ انٹو نیو، جس میں ہم نئے سمارٹر سورسز آف انرجی، توانائی کے سمارٹ ذرائع کو استعمال کریں، موڈز آف ٹرانسپورٹ، اور جو ٹرانسپورٹ کے جو طریقہ کار ہیں وہ موڈ کہتے ہیں اس کے طریقہ کار، یعنی جیسے ایک موڈ تو یہ ہوائی جہاز کا ہے، پھر پانی پر چلنے والا موڈ بھی ہے، پھر اس کے بعد جو بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں، یہ سارے موڈ ہیں، اس کے طریقہ کار ہیں۔ تو موڈز آف ٹرانسپورٹ
جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے طریقہ کار اینڈ ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر، اور ایسے تکنیکی تعمیرات کی جائیں، ایسی چیزیں بنائی جائیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میٹرو ہے، اگر آپ نے دیکھی ہو اپنے شہر میں یا دوسری جگہ پہ یا کسی ویڈیو میں دیکھی ہو، تو میٹرو ایک اوپر سڑک جو ہے اس کے اوپر چلتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نیچے والی جو سڑکیں ہیں ان سے الگ ہوتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر ایسی تعمیر کی جائے ٹو سپورٹ ریپڈ، تاکہ وہ تیز، محفوظ اور پائیدار سفر کو سہارا دے سکے. تو یہ بات اس میں لکھا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کی جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ توانائی کے جو ذرائع ہیں وہ بھی بہتر استعمال ہوں، اور اچھے جو ایسے ڈھانچے تعمیر کیے جائیں جس کے ذریعے سے تیز رفتار، محفوظ اور پائیدار سفر جو ہے وہ اس کو سہارا مل سکے. نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں دا فیوچر ٹرانسپورٹ سسٹمز آر آلریڈی ڈیزائنڈ. مستقبل کے جو نقل و حمل کے جو نظام ہیں ان کے نمونے پہلے ہی سے تیار کر لیے گئے ہیں. آلریڈی ڈیزائنڈ، نمونے پہلے ہی سے بنا لیے گئے ہیں. بگ آٹوموبائل کمپنیز آر آل سیٹ ٹو لانچ دیز فیوچر ٹرانسپورٹ سسٹمز. بگ آٹوموبائل کمپنیز، جو بڑی بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں، آر آل سیٹ ٹو لانچ، وہ سب تیار بیٹھی ہیں دیز فیوچر ٹرانسپورٹ سسٹمز، تاکہ وہ ان مستقبل کے نقل و حمل کے جو نظام ہیں ان کو وہ لانچ کر سکیں یا وہ اس کو عملی طور پر جو ہے اس کو شروع کر سکیں. دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس از ون آف دا فرسٹ کنٹریز سوئچنگ ٹو دا فیوچر ٹرانسپورٹ سسٹمز. متحدہ عرب امارات ان کئی ممالک میں سے پہلا ہے جو کہ مستقبل کے جو نقل و حمل کے یہ جو نظام ہے ان کے اوپر اپنے آپ کو منتقل کرے گا. سوئچنگ کا مطلب ہوتا ہے ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. تو 5 different future transport systems are going to be available in the near future. Going to be یعنی ہوگا، available یہ میسر ہوگا، in the near future مستقبل قریب میں. تو اس کا ترجمہ ہے کہ 5 جو یہ جو نقل و حمل کے نظام ہے مستقبل قریب میں میسر ہوں گے. ان ایگزامپل فلائنگ ٹیکسیز، ہائپر لوپس، اسکائی پوڈز، ڈرائیورلیس کارز، الیکٹرک ایئرپلینس. تو 5 جو بڑے جو نقل و حمل کے نظام جو مستقبل قریب میں ہمارے لیے میسر ہوں گے، ان میں اڑنے والی ٹیکسی، ہائپر لوپس ہے، اسکائی پوڈ ہے، اور ڈرائیورلیس کارز یعنی بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑیاں، اور ان بجلی کے ساتھ چلنے والے ہوائی جہاز جو ہے. یہ 5 قسم کی جو ہے مستقبل قریب میں یہ جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کے نظام جو ہے موجود ہوں گے. فلائنگ ٹیکسیز، دا 5 seat all electric ٹیکسی. تو اڑنے والی ٹیکسی جس میں 5 سیٹ والی ایک ٹیکسی ہوگی، ول ٹیک آف اینڈ لینڈ ورٹیکلی. یہ آل الیکٹرک یعنی کہ مکمل طور پر بجلی پر ہوگی یا بیٹریز پر ہوگی، اور یہ عموداً ہی اوپر کی طرف اٹھے گی اور عموداً ہی یہ نیچے لینڈ کر جائے گی، اتر جائے گی ورٹیکلی، جیسے بالکل آپ ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہیں اوپر چڑھتے ہوئے اور نیچے لینڈ کرتے ہوئے. دیز ٹیکسیز آر انوائرمنٹ فرینڈلی، سیف اینڈ ریلائبل. تو یہ جو ٹیکسیاں ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی، ماحول دوست ہوں گی، سیف، محفوظ، اینڈ ریلائبل اور قابل بھروسہ ہوں گی. تو پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اڑنے والی ٹیکسیاں ہیں ماحول دوست، محفوظ اور قابل بھروسہ ہوں گی. اٹ از بلیوڈ دیٹ، یہ مانا جا رہا ہے کہ دیز فلائنگ ٹیکسیز آر اے پرفیکٹ سولوشن ٹو اربن روڈز اینڈ ٹریفک ایشوز. یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ جو اڑنے والی ٹیکسیاں ہیں یہ شہروں کی سڑکوں یعنی اربن روڈز، شہر کی سڑکوں اور اینڈ ٹریفک ایشوز، اور جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کے لیے یہ ایک کامل حل ہے، بالکل پرفیکٹ سولوشن ہے. یعنی بالکل
اچھا اس کے لیے حل ہے. ظاہر ہے جب جو ٹیکسی جو سڑک پر چلنے والی ہے وہ جو اڑ کے جا رہی ہوگی تو اس کی وجہ سے جو سڑکیں ہیں وہ بھی بلاک نہیں ہوں گی اور ایک کام جو ہے وہ بھی جلدی ہو جائے گا, تیزی سے ہو جائے گا اور محفوظ بھی ہوگا. نیکسٹ اس میں لکھا ہے ہائپر لوپ از اے پرپوزڈ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن. تو ہائپر لوپ جو ہے یہ ایک ایسا نقل و حمل کا ذریعہ ہے یا اس کا ایک موڈ ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کو کہ پرپوز کیا گیا ہے, پیش کیا گیا ہے, دیٹ ول بی کریش فری, کہ اس میں حادثہ نہیں ہوگا, لیس پاور کنزیومنگ کا مطلب صرف کرنا ہوتا ہے, تو یہ کم توانائی خرچ کرے گا, اینڈ پوسیسز این الٹرا ہائی ٹریولنگ اسپیڈ, اور یہ یکدم سے تیز سفر کی رفتار جو ہے وہ حاصل کر سکے گا. تو اس میں یہ جو بات لکھی ہے ہائپر لوپ کے بارے میں لکھی ہے کہ یہ جو نقل و حمل کا نظام جو متعارف کروایا گیا ہے, پیش کیا گیا ہے, ایک تو اس میں حادثے نہیں ہوں گے, توانائی کم استعمال ہوگی, اور یہ یکدم سے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے گی. اٹ از مینٹ فار کیرینگ بوتھ. مینٹ اس کا مطلب اس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا. اٹ از مینٹ فار, تو اس کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کیرینگ بوتھ, کہ دونوں کو لے جا سکے, جس میں پیسنجرز اینڈ گڈس یعنی مسافر اور اشیاء دونوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. دس فارم آف ٹرانسپورٹیشن, نقل و حمل کی یہ جو قسم ہے, فارم قسم, آفٹر ایگزیکیوشن ان دی کمنگ فیوچر ول پروو اٹ سیلف ٹو بی ویری بینیفیشیل فار دی پیپل آف دی ورلڈ. تو ٹرانسپورٹ یا نقل و حمل کی یہ جو قسم ہے, آفٹر ایگزیکیوشن ان دی کمنگ فیوچر, جب یہ ایگزیکیوشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جب پہلے تیار کیا گیا ہے اس کو عملی طور پر جب میدان میں لے جایا جائے تو اس کو ایگزیکیوشن کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ نظام جو ہے مکمل طور پہ اس کو عملی طور پہ اپنا لیا جائے گا ان دا کمنگ فیوچر, آنے والے مستقبل میں, ول پروو اٹ سیلف ٹو بی ویری بینیفیشیل فار دی پیپل آف دی ورلڈ, یہ دنیا کے لیے اپنے آپ کو بہت ہی مفید ثابت کرے گا. پروو اٹ سیلف اپنے آپ کو ثابت کرے گا. دا ٹائم ان ٹریولنگ لانگر ڈسٹینسز ول بی ریڈیوسڈ ود دی ایولیوشن آف دس ٹیکنالوجی. دا ٹائم ان ٹریولنگ, سفر کرنے کا جو وقت ہے لانگر ڈسٹینسز یعنی کہ لمبے فاصلوں کا, ول بی ریڈیوسڈ کم ہو جائے گا ود دی ایولیوشن آف دس ٹیکنالوجی, اس ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی وجہ سے. تو اس ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی وجہ سے جو لمبے سفر ہیں ان کا وقت جو ہے وہ دورانیہ کم ہو جائے گا. دا انٹائر سسٹم ول بی کنٹرولڈ الیکٹریکلی, پورا نظام جو ہے اس کو بجلی کے ذریعے قابو کیا جائے گا. انہینس این انوائرمنٹ فرینڈلی کنسیپٹ, چنانچہ یہ جو ہے ایک ماحول دوست نظریہ ہے. ہینس چنانچہ کو کہتے ہیں, کنسیپٹ نظریہ. سیلف ڈرائیونگ کارز, خود کار چلنے والی کاریں, آلسو کالڈ آٹونومز, جن کو آٹونومز بھی کہا جاتا ہے, وہیکلز, آٹونوم وہیکلز, اور ڈرائیور لیس کارز یا پھر ڈرائیور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں, آر کارز اینڈ ٹرکس, ایسی کاریں اور ایسے ٹرک ہوں گے دیٹ کین انڈرسٹینڈ اینڈ نیویگیٹ دا انوائرمنٹ ود لٹل نو ہیلپ فرام آ ہیومن ڈرائیور. تو یہ جو خود کار چلنے والی کاریں اور ٹرک ہوں گے, کین انڈرسٹینڈ اینڈ نیویگیٹ, ایک تو یہ سمجھ سکیں گے خود سے ہی, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے. نیویگیٹ یعنی مختلف راستوں کے ذریعے سے یہ اپنی منزل پر جا سکیں گے. دا انوائرمنٹ ود لٹل ٹو نو ہیلپ فرام آ ہیومن ڈرائیور, جس میں کسی انسانی ڈرائیور کی بالکل بھی اس کو مدد کی ضرورت کے بغیر ایسا کرے گا. دا سیلف ڈرائیونگ کارز بینگ ورکڈ آن ٹوڈے, خود کار چلنے والی کاریں بینگ ورکڈ آن ٹوڈے, جن پر آج کام ہو رہا ہے, ہیو مینی ڈفرنٹ سینسرز اینڈ کیمراز ٹو کیپچر انفارمیشن اباؤٹ دی ورلڈ اینڈ ریلائی آن کمپیوٹر ویژن
machine learning and many other programs to interpret and react to that information. تو یہ ایک لمبا جملہ ہے، تو اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو دوبارہ سے اس کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا مطلب لکھا ہے کہ دا سیلف ڈرائیونگ کارس، خود کار چلنے والی کاریں جن پر آج کام ہو رہا ہے، ان کے اندر مینی ڈفرینٹ سینسرز اینڈ کیمراز، کئی مختلف سینسر اور کیمراز لگائے گئے ہیں ٹو کیپچر انفارمیشن اباؤٹ دی ورلڈ، تاکہ وہ ارد گرد کی دنیا جو ہے اس کے بارے میں معلومات جو ہے اس کو حاصل کر سکے. اینڈ ریلائی آن کمپیوٹر ویژن، اور کمپیوٹر کی سمجھ کے اوپر یہ بھروسہ کر سکے. مشین لرننگ اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے والی صلاحیت کو استعمال کر سکے. اینڈ مینی ادر پروگرامز ٹو انٹرپریٹ، اور اس میں کئی پروگرام جو ہے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اس کو سیکھ سکے. انٹرپریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھ کر اس کے اوپر کام کر سکے. تو انٹرپریٹ یعنی کہ ایک جیسے ترجمہ ہم کرتے ہیں بالکل ویسے ہی ہے کہ وہ ایک چیز کو سمجھے، سیکھے اور اس کے مطابق پھر اینڈ ریئیکٹ ٹو دا انفارمیشن، اور اس معلومات کے اوپر پھر وہ اپنا رد عمل جو ہے وہ دے سکے گی. تو پوری بات کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر پروگرامز جو ہے اور خود کار سیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے یہ کیمرہ اور یہ سینسرز کے ذریعے سے یہ جو خود کار چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ معلومات کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. دا گول از ٹو کریٹ کارز دیٹ آر سیف، پرہیپس ایون سیفر دین ہیومن ڈرائیورز اینڈ ایفیشینٹ. تو گول یعنی مقصد، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کاریں تخلیق کی جائیں. کریٹ تخلیق کو کہتے ہیں. تو ایسی کاریں تخلیق کی جا سکیں جو محفوظ، سیف، پرہیپس شاید، ایون سیفر دین ہیومن ڈرائیورز، جو کہ انسانی ڈرائیوروں سے بھی زیادہ جو ہے محفوظ ہو، اینڈ ایفیشینٹ اور زیادہ کارآمد ہو. نیکسٹ ہم اس میں چلتے ہیں. دا اسکائی پورٹ ٹرانسپورٹ سسٹم از اے اسمارٹ ڈرائیور لیس لائٹ ویٹ وہیکل fitted with steel wheels that moves along suspended rails. تو اسکائی پورٹ ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے یا نقل و حمل کا جو نظام ہے از اے اسمارٹ یعنی کہ بہت ہی کارآمد ہے. کارآمد تو نہیں کہہ سکتے اس کو ہم، اسمارٹ جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کم توانائی استعمال کرے، کم جگہ گھیرے اور کم توانائی خرچ کر کے زیادہ بہتر کام کرے، اس کو ہم اسمارٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک اسمارٹ ڈرائیور لیس، بغیر ڈرائیور کے چلنے والی، لائٹ ویٹ یعنی کہ کم وزن والی وہیکل جو ہے، فٹڈ ود اے اسٹیل ویلز، جو کہ اسٹیل کے جو ویلز ہیں اس کے ساتھ اس کو فکس کیا جائے گا. دیٹ مووز along سسپینڈڈ ریلز، اور یہ لٹکتی ہوئی ریل کے ساتھ یہ چلے گی. تو یہ جو ہے اسکائی پورٹ کی یہ جو ہے ڈیفینیشن میں بتائی گئی ہے کہ ایک تو کم وزن والی ہے اور اسمارٹ طریقے سے یہ چلے گی. دا اسکائی پورٹس اوکوپائی کنسیڈریبلی لیس ایریا. اسکائی پورٹ جو ہے یہ مقابلتاً کم ایریا جو ہے، کم جگہ کو گھیرتا ہے. کنسیڈریبلی مقابلتاً، اوکوپائی جگہ گھیرنا، تو لیس یعنی کم جگہ گھیرے گا. دین ادر موڈز آف ٹرانسپورٹ کے دوسرے موڈ کی طرح یہ کی بجائے یہ اس سے کم جو ہے جگہ بھی گھیرے گا. آف دا سیم کیپیسٹی، جو کہ بالکل سیم چیز ہے، سیم کیپیسٹی والی ہے، اس کی بھی اتنی گنجائش ہے لیکن یہ اس سے کم جگہ گھیرے گا. اینڈ یوز 5 times لیس پاور دین الیکٹرک وہیکلز، اور بجلی سے چلنے والی جو گاڑیاں ہیں ان سے بھی 5 گنا کم توانائی خرچ کرے گا. تو یہ اسکائی پورٹ جو ہے یہ پھر دوسری گاڑیوں سے بھی اور زیادہ کارآمد ہے. ایک تو یہ کریش فری ہے کیونکہ یہ لٹکتے ہوئے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کم توانائی خرچ کر کے 5 گنا کم توانائی خرچ کر کے جا رہی ہے. تو یہ دوسری جو سمارٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے بھی زیادہ سمارٹ ٹیکنالوجی ہے، وہ اور زیادہ پائیدار ہے. دا ڈیولپمنٹ آف فاسٹ اسپیڈ مینز آف ٹرانسپورٹیشن. تو نقل و حمل جو ہے اس کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ جو چلنے والی ٹرانسپورٹ ہے اس میں ترقی ہونے سے ول بی اے بون فار مین کائنڈ، یہ
بنی نوع انسان کے لیے ایک عطیہ ہوگا. بون عطیہ کو کہتے ہیں. تو اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ جو تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی جو نقل و حمل ہے، جو اس کا جو نظام ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے ایک عطیہ ثابت ہوگا. ول بی آ بون، یعنی اس کے لیے یہ ایک عطیہ ہوگا. دیر آر سیورل ایڈوانٹیجز، اس کے کئی فوائد ہیں. ایڈوانٹیج، فوائد، سیورل، کئی. ایسوسیٹیڈ ود دی ڈیولپمنٹ آف دس ٹیکنالوجی، جو اس ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لائک ہائی اسپیڈ ٹریولنگ، جیسا کہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر. لیس انرجی کنزمپشن، کم توانائی کا خرچ. کنزمپشن خرچ کو کہتے ہیں، صرف کرنے کو کہتے ہیں. تو لیس انرجی کنزمپشن، کم توانائی خرچ کرے گا. فریکوینٹ ٹریولنگ، اور اس کے ساتھ مسلسل یا اکثر سفر جو ہے ہو سکے گا. ویدر ریزسٹنس، جس میں موسم جو ہے اس کی بھی برداشت ہوگی. اینڈ ایکو فرینڈلی، اور یہ ماحول دوست ہوگا. تو یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی فوائد ہیں. دا امپلیمنٹیشن آف دیز ہائی اسپیڈ ٹرانسپورٹیشن، یہ جو تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی نقل و حمل ہے، جب اس کو عملی طور پر اپنا لیا جائے گا، امپلیمنٹیشن یعنی کہ عملی طور پر اس پہ جب کام کر دیا جائے گا، will enable people to travel at ultra high speed، یہ لوگوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ یکدم تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکیں. and reach their destinations in a very short time، اور اپنی منزل جو ہے، منزل مقصود جو ہے، اس تک بہت کم وقت کے اندر اپنی منزل پر پہنچ سکیں.